بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دونوں علماء نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے، یقین مانے کہ مجھے اتنا سرور آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. انسانی سطح پر کوئی شاعر کتنا بھی بلند ہو، لیکن رب کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا. حضور کی شان جب حضور کا خالق بیان کر رہا تو اس میں پھر جو بہار بنتی ہے، آپ ذرا اندازہ فرمائیں. ابھی میں ان دونوں دوستوں کی مدد سے میں ان آیات پر گفتگو کرنے کا میرا دل کر رہا ہے. اس لیے کر رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد پاک کی بہاریں کل آپ نے دیکھی. سارا شہر نور ہی نور، درختوں سے، درختوں کے پتوں سے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمین پر، آسمانوں پر، ایسے لگتا تھا جیسے ہر طرف انسان، فرشتے، جنات اور دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ہے چمن میں آنے والا، اے صبا ایک مست ناز. ہر کلی مینا بنے، ہر پھول پیمانہ رہے. یہ پوزیشن محسوس ہو رہی تھی. کوئی اپنا آئے کسی ایک گھر کا تو کتنی خوشی ہوتی ہے، جو سب کا اپنا ہو. اچھا، تو لفظ پر ایمان موجے مارتا ہے. حضور کے نعت خوان حضور کی نعت پڑھتے ہیں، علماء بیانات میں حضور کی شان بیان کرتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں. ہر کان ذکر مصطفیٰ سن رہا ہوتا ہے، ہر زبان ذکر مصطفیٰ کر رہی ہوتی ہے، ہر دل جھوم رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن پروردگار کریم کی ادائیں بھی اپنی ہیں. ادا کا لفظ شاید ہمارا وضع کردہ ہے، شان نے. اگر اللہ کے لیے لفظ ادا کا ترجمہ کرنا پڑے نا تو میرا شان بہترین لفظ ہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی ادا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ان علماء کرام نے یہ دونوں حال صرف حافظ نہیں ہیں، عالم بھی ہیں. تو جب یہ محفل میں کوئی چیز پڑھتے ہیں تو دل میں کوئی خاص بات رکھ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن عظیم الشان کے اگر مضامین کو کلاسیفائی کیا جائے، یعنی اس کو سیکشنائز کیا جائے، پورشنائز کیا جائے، فریگمنٹائز کیا جائے، تو مختلف عنوانات بنتے ہیں. عنوانات قیامت بھی ہے، قیامت کا منظر کیا ہوگا. کافروں کا ذکر بھی ہے، ابو لہب کا بھی اور دیگر کافروں کا بھی، وہ بھی قرآن عظیم الشان کے عنوانات میں سے ایک ہے. فطرت کے قوانین و قواعد و ضوابط کا بھی ذکر ہے، وہ بھی قرآن ہے. اس میں پھر دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہے، وہ بھی قرآن ہے. اوامر کا ذکر ہے، وہ بھی قرآن ہے. نواہی کا ذکر ہے، وہ بھی قرآن ہے. یہ میں جنرل ایک براڈر قسم کی ڈویژن جو قرآن عظیم الشان کے عنوانات میں علماء نے کی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو 5 عنوانات میں تقسیم کیا. جو لوگ اہم اسلامیات ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اہم اسلامیات ہیں، اور بہت سارے دوست یہاں اہم اسلامک اسٹڈیز بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے علوم پنجگانہ پر گفتگو کی، یعنی قرآن عظیم الشان کے مضامین کو 5 اقسام میں بیان کیا ہے. مختلف علماء نے اپنے اپنے علوم کے مطابق اس کو کلاسیفائی کیا. لیکن ان آیات میں جہاں براہ راست سرکار مدینہ کا ذکر ہے، اس میں خاص جہات جو اشارہ کر رہی ہیں عقیدے کی طرف. اس زندگی کے بعد
جو آنے والی زندگی ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان ایک نئی سحر لے کے طلوع ہوتا ہے نا. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. اگر مر جائیں تو کوئی مردہ سے حساب لیتا ہے؟ ایک ہی دلیل کافی ہے نا. کوئی پوچھے کہ انسان یہ جو فوت ہو گئے وہ زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں، تو انسان اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. کیا کوئی مردہ سے حساب لیتا ہے؟ اگر مردہ ہو گئے تو حساب کس کا؟ مردہ تو حساب دے ہی نہیں سکتا. مردہ کہتے ہیں اسے جو حساب نہ دے سکے. ایک ہی دلیل کافی ہے میرا خیال ہے، پتہ نہیں کیوں اور دلیلیں تلاش کرتے ہیں. ہاں، حساب اگر پروردگار نے اس طرح لینا ہی ہوتا تو مرنے سے پہلے لیتے نا. حساب دو اور پھر مرنے کی اجازت دیں گے، حساب دو اور پھر ماریں گے. اس کا مطلب پروردگار کریم نے فرمایا زندگی پہلے گزار لو، حسابات اگلی دوسری زندگی میں دوسری لائف میں آ کے دے دینا. اس کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ نائنتھ کا حساب 10th میں لے لیں گے، ٹھیک ہے نا. 10ویں جماعت میں چلے جاؤ، 9ویں کا حساب ہم پچھلا ریکارڈ جمع کر لیں گے. 11ویں میں جاؤ گے تو 10ویں کا ریکارڈ دیکھ لیں گے. تو انسان زینہ بزینہ اپنے ارتقاء کی طرف، پروردگار کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب انسان کی موت واقع ہو گئی تو موت کے بعد 2 براڈر ڈویژنز ہیں. موت کے بعد ایک مرحلہ مرنے سے لے کے حشر تک کا، یعنی قبر کا مرحلہ، اور پھر حشر، یوم حشر کو جب انسان کو بلایا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب بلایا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا حساب ہوگا. اب اگر کوئی ریسرچر، محقق، قرآنیات اور ایمانیات کا اسکالر جب ان دونوں سیکشنوں کو اسٹڈی کرے گا تو ایک کی بجائے 2 حساب نکلیں گے، 2 کھاتے کھلیں گے، 2 چیپٹرز آن ہو جائیں گے. ایک چیپٹر ایمانیات کا ہے اور ایک چیپٹر معاملات کا ہے. چیپٹر 1 ایمانیات کہ اس کے بلیفز کیا ہیں، یہ قبر کے مرحلے میں آئے گا. اور پھر وہ کرتا کیا رہا ہے وہ حشر کے مرحلے میں آئے گا. سچی بات بتائیے کبھی اس نقطہ نظر سے اس بات کو سننے کا موقع ملا ہے؟ یعنی مرنے سے لے کر کے حشر تک قبر کے زون میں، زون آف گریو، اس میں پھر حشر سے آن ورڈز پہلا مرحلہ ایمانیات کا ہے اور دوسرا مرحلہ معاملات کا ہے. نماز پڑھی یا اب آپ سے MCQ، نماز پڑھی معاملات کا کھاتا ہے یا ایمانیات کا کھاتا ہے؟ حشر کے بعد. روزہ رکھا حشر کے بعد پینڈنگ. جی زکوٰۃ دی پینڈٹ. حج کیا پینڈٹ. حشر کے بعد، ریسرکشن کے بعد، ریسرکشن، حشر، دوبارہ زندہ ہونا. جی اللہ کو مانا فوراً، ہاں. رسول کو مانا، اس کے سارے رسولوں کو مانا، اس کے علم، اس کے تقدیر کے فیصلوں کو مانا، اس کے فرشتوں کو مانا، اور اس کی کتابوں کو نازل شدہ جو پروردگار کا جو کلام تھا اس کو سچا مانا کہ نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو یہ زون بنتا ہے قبر سے لے کے حشر تک کا. اس کا مطلب ہے یہ کھاتا کلیئر ہوگا تو نمازوں کی بات چلے گی، یہ کھاتا کلیئر ہوگا تو روزوں کی بات چلے گی،
یہ کھاتا کلیئر ہوگا تو حج کی بات چلے گی، یہ کھاتا کلیئر ہوگا تو زکوٰۃ کی بات چلے گی۔ اگر یہ کھاتا کلیئر رہی، یعنی ایمانیات کا کھاتا، یعنی معتقدات کا کھاتا، ٹھیک ہے، یعنی عقائد کا کھاتا، یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا ایمان معاملات کی بات چلے گی ہی نہیں، وہ چپٹر بند کا بند رہے گا، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، یہ لو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری باتیں میری ربوبیت کی شان بڑھا سکتی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے جو روزے ہیں وہ میرے نبیوں کی شان بڑھا دیں گے؟ تم کیا سمجھتے رہے ہو کہ تمہارا حج کرنا میرے کعبے کی شان بڑھا دے گا؟ سب کچھ وہ لو، تم نے مجھے مانا ہی نہیں، ہاں، تم نے میرے محبوب کو مانا ہی نہیں، تم نے میرے ان معصوم انبیاء کو مانا ہی نہیں، تم نے میرے کلام کو سچ مانا ہی نہیں، کیا لینے آئے ہو؟ اپنی نمازوں کے کھاتے لے کے تجارت کرنے آئے ہو؟ اپنے روزوں کی پٹاری لے کے تم مجھ سے ایوارڈ لینے آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ تمہارا جس کو مانتے نہیں اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ سمجھے گا؟ جس کو مانتے نہیں ہو اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ان پیارے بیٹوں نے بلکہ کہنا چاہیے قرآن عظیم الشان کی وہ آیات کریمہ پڑھی ہیں کہ جن کا تعلق ایمانیات کے شعبے سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آیہ مبارکہ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس پر اتنی گفتگو ہو چکی اور ہوتی رہی ہے کہ اب یہ آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، صرف ریفرنس یاد رکھیں۔ کیوں بیٹے ریفرنس لائیے اس کا؟ آپ اپنی وہ کھولیے نا موبائل، جی جی وہ تو ہے نا، مجھے یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ بالکل مکمل پکا ریفرنس دوستوں کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ ہاں جی، سورہ آل عمران ہے جی، اور آیت نمبر 81 to 83 ہے، چیک کریں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، اس کے بعد حضرت آپ نے جو آیت پڑھی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اس کا ریفرنس ٹریس کرائیں ان سے فوری۔ اچھا، آیت نمبر 81، ہاں آگے 83 تک ہے نا؟ ہاں، دو آیت 81 اور 83 پر اینڈ ہو جاتی ہے نا؟ اچھا، بڑی خوبصورت قرآن تو خوبصورت ہے ہی ہے، اس کی عبارت پہ آپ غور کریں۔ آج ایک نیا نقطہ نکالتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب کہ اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا۔ میثاق یوں کہیں کہ ایسا وعدہ کہ جو نہ توڑا گیا، نہ توڑا جا سکے، نہ توڑا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بندوں کا اور خدا کا، انبیاء کا اور خدا کا پیکٹ ہے۔ اور میثاق انبیاء، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کیا نبیو پرومس کرو کہ جب تمہیں کتاب مل جائے گی اور حکمت مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اچھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، کہ اس کے بعد تمہارے پاس رسول آئے گا۔ بات نبیوں کی تھی، بات چلتے چلتے رسول پہ آ گئی۔ وعدہ نبیوں سے لیا جا رہا ہے رسول کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ کچھ ہے نا بات، نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے رسول کے بارے میں۔ ثم جاءکم رسول، رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے، جو کسی دوسرے کو نہ پتہ، انفارمر ہے، ٹھیک ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم مخفی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ اچھا، نبا کہتے ہیں اس خبر کو جس سے کوئی آگاہ نہ ہو، تو یوں کہیں راز درون میخانہ کو جاننے والے کا نام نبی ہے،
پروردگار کریم کے اندر کے کھاتے کو جاننے والے کو نبی ہے کا نام نبی ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم غیب جاننے والے کا نام نبی ہے۔ نبی کا ترجمہ اس کے علاوہ کوئی دکھائے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، تو اے راز الہیہ کو، راز ہے الہیہ کو جاننے والوں، وعدہ کرو۔ کس بات کا وعدہ؟ کہ جب تمہیں کتاب دی جا چکے گی اور حکمت دی جا چکے گی تو اس کے بعد ایک پیغام لے کے آئے گا کوئی۔ اس کا مطلب کتاب کوئی اور چیز ہے، حکمت کوئی اور چیز ہے، پیغام کوئی اور چیز ہے۔ کتاب تو انہیں مل گئی، میسج نہ رہی، حکمت انہیں مل گئی، میسج نہ رہی، میسنجر کی کیا ضرورت ان کو پیش آئی؟ کیوں جناب؟ ایک عام ذرا سے سوچنے والا بندہ بھی اس پہ غور کرے گا تو اس کا دماغ اس مقام پہ ضرور پہنچے گا۔ پروردگار کہتے ہیں جب میں تمہیں کتاب دے چکوں، میں تمہیں حکمت دے چکوں، تو اس کے بعد میرا رسول آئے گا۔ رسول کی کیا ضرورت رہی؟ اس کی جسٹیفیکیشن لانا ہوگی نا کہ واٹ از دا نیڈ فار دیٹ اندر میسنجر، نئے میسنجر کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میسنجر وہ ہوگا میرا تمہاری کتاب کو ویریفائی کرے گا، تمہاری حکمت کو ویریفائی کرے گا، اس کا میسج یہ ہوگا، ویلیڈیشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، حکمت اور کتاب، نبی سب منتظر ہوں گے کس کے؟ کسی مصدق کے۔ ٹھیک ہے، ہماری بات ایک نئے اینگل سے اب چل رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کتاب اور چیز، حکمت منتہا ایک، کتاب اور چیز مقصد وہی، حکمت اور چیز مقصد وہی۔ جیسے یہ انگلی اور مقصد یہاں گم ہونا، یہ انگلی اور مقصد یہاں گم ہونا، یہ انگلی اور مقصد ہاتھ بنانا۔ پروردگار کریم کے پورے پیغام کو یکجا کرنے کے لیے ایک پورا ایک پروٹوکول دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ اس میں علم بھی ہوگا، اس میں حکمت بھی ہوگی، اس میں کتاب بھی ہوگی، اس میں سب کچھ ہوگا، اور میرے محبوب کی تصدیق ان سب کو فائنلی ویلیڈیٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا۔ لا تؤمنن بہ، ٹھیک ہے نا، ثم جاءکم رسول آ گیا۔ اس پر مفسرین قرآن نے ایک تعبیر یہ کی ہے کہ ایک رسول کے بعد جب دوسرا رسول آئے گا تو پہلے رسول کا مصدق ہوگا۔ یہ ریفرنس میں سے دے رہا ہوں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کی بیان القرآن میں سے۔ ٹھیک ہے، کہ بعد میں آنے والا رسول پہلے آنے والے رسول کا مصدق ہوگا۔ یعنی سب نبیوں سے پرومس لیا گیا کہ ایک نبی جب جائے گا، یہ میں نے کبھی نہیں چھیڑا، جب ایک نبی جائے گا تو دوسرا نبی آئے گا، وہ پہلے والے نبی کی تصدیق کرے گا اور اس پہ ایمان لائے گا، اس کی مدد بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لانا اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا۔ تصدیق تمہاری یہ کرے گا، ایمان اس پہ تم لاؤ گے، مدد اس کی تم کرو گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اس عقیدے کو رکھیں ایک طرف، ترازو اٹھا لیں کسی جماعت کا بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ تم ضرور بے ضرور، دو تاکیدیں لگی ہیں، ایک لام تاکید لگا ہے اور ایک نون تاکید، وہ بھی ثقیلہ۔ تاکید کے نون دو قسم کے، نون تاکید خفیفہ اور نون تاکید ثقیلہ، اور نون تاکید ثقیلہ لگایا جس میں کوئی فرار کی گنجائش نہیں ہے۔ تم ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا۔ لا تؤمنن بہ،
لا تنصرن، لا نہیں لا تنصرن، اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے تو لام تاکید بنے گا، لمبا کر کے پڑھیں گے تو لا نافیہ بن جائے گا. اچھا لتنصرن، ضرور بے ضرور اس پہ ایمان لانا، یہ بھی شرائط میں سے ہے، کوئی فرار کی گنجائش نہیں. اور ضرور بے ضرور اس کی مدد کرنا، کوئی فرار کی گنجائش نہیں، چونکہ یہ سارے انبیاء کے لیے تھا مدد کرنا، لہذا ہر نبی نے مدد کی. اگر غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ہے تو سارے انبیاء ہیں. ٹھہرے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار ماننا شرک ہے تو سارے انبیاء کا کھاتا رائٹ آف کر دو. ہاں جی، ذرا اپنے عقیدے کی قرآنی ویٹیج اندازہ خود کر لو، باقی باتیں ہمیں بعد میں کہنا، ہمیں بم بعد میں مارنا. ٹھیک ہے. ویسے بھی بے وقوف کی عادت ہے نا کہ جب اس کے پاس جواب نہیں رہتا تو لاٹھی اٹھاتا ہے. ہاں، کیونکہ لاٹھی آخری سہارا ہوتی ہے. ہاں، جب جواب نہ رہے تو پھر لڑ پڑو کتوں کی طرح سے، مارنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ پھیلانے کا نیا طریقہ نکلا ہے. ٹھیک، وَلَا تَنْصُرُنَّ، کہ نبیو، اس جب کوئی تمہارے پاس رسول آئے، اب رسول کی میں نے تعبیر دو کر رہا ہوں، ایک یہ مفسرین نے جیسا لکھا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، لیکن کل فیصل حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے، پھر مولانا تھانوی نے اس پر لکھا ہے. ٹھیک ہے، کل فیصل کس کا ہے؟ پہلے مفسر قرآن کا، حضرت شہنشاہ کونین کے بھائی کا، جو عالم اسلام کے پہلے مفسر ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے روشن چراغ ہیں. ٹھیک ہے، حضرت علی اور مرتضیٰ کے بھی سگے کزن اور سرکار علیہ السلام کے بھی سگے کزن، حضرت عباس کے شہزادے. تفسیر ابن عباس عربی بھی موجود ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کیا رائے؟ فرمایا یہاں مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کے بارے میں سب انبیاء سے عہد لیا گیا. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد جب یہ بات ہو چکی، مصدق لما معکم لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، قال، اب اس کے بعد ایک ڈائلاگ پروردگار کا اور نبیوں کا آپس میں ہو رہا ہے. ایک اور نقطہ، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کہ کیا تم نے اقرار کیا اور میرا بوجھ اپنے ذمہ لیا کہ نہیں؟ یہ سب انبیاء سے تھا نا، سب انبیاء سے تھا، اور سب انبیاء نے جواب دیا قالوا اقررنا، کہ مولا کریم ہم نے اقرار کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ تکلیم الہی، اللہ سے گفتگو کرنا، ڈائلاگ ود گاڈ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عالم روح میں خاصا نہ رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالم سارے کلیم اللہ ہو جائے گا، سارے کلیم اللہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہر روح کلیم ہے. اگر آپ اس مقام پر چلے جائیں جہاں دوسرے مقام پر ہر انسان سے وعدہ لیا گیا، الست بربکم قالوا بلا، اس کا مطلب ہے کہ اس لیول پر، منڈین لیول پر، دنیاوی لیول پر، عالم ناسوت میں بیریئرز لگائے جا سکتے ہیں، لیکن عالم روح میں ہر روح کلیم ہے، ہر روح کلیم اللہ ہے. ٹھیک ہے کی بات. اس کے بعد اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، یہ میرا جو بوجھ ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بوجھ کیا ہے، اپنے ترجمے پر ذرا غور کریں. خدا کے لیے بھی کوئی چیز بوجھ ہو سکتی ہے، وہ بھی جب کہ محبوب کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہوں، ذمہ داری. ہاں ٹھیک ہے، اپنے ذمہ لی. واخذتم علی ذلکم اسری، ذالکم ہے، یہ بھی ذرا غور کریں، ذالکہ نہیں ہے. علماء اکرام بولو بسم اللہ. ہاں جی، یہ قرآن ہے نا. ذالکم کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتی ہے. ہاں جمع ہوتی ہے. اس کا مطلب کسی ایک بات پر بات نہیں کی جا رہی، ساری باتوں پر وعدہ کرو. ٹھیک ہے، یعنی جہاں بھی میرے محبوب کی بات چھڑے گی، جہاں بھی اس عنوان پر کوئی تذکرہ ہوگا، وہاں کی ساری باتوں پر جو میری ذمہ داری ہے تم قبول کرو. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، تم نے لے لیا
میرا بوجھ یا میری ذمہ داری. میں ترجمہ جب بھی کروں گا میں ذمہ داری کروں گا, ٹھیک ہے. میری ذمہ داری تم نے لی, جو اللہ کا کام ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے, نہ اگر کوئی کرنے کے بارے میں سوچے تو شرک ہے. ہر نبی نے کہا مولا کریم آپ کی ذمہ داری ہمیں قبول ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری رب کی نبھائیں نبی, اور خدا وعدہ لیں کہ نبھاؤ گے کہ نہیں, نبی کہیں گے نبھائیں گے. کام تھا اللہ کا, کیا نبیوں نے. اگر اللہ کا کام کی نسبت کسی اور سے دی جائے تو سنا ہے 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں شرک ہو جایا کرتا ہے. تو سارے نبیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ خود اللہ جو پرامس لے رہا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مولا کریم ادھر فرمایا جا رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم, آپ ہی کا فرمان ہے. ادھر فرمایا میری ذمہ داری تم پوری کرو, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب پیاروں کی بات آتی ہے, اپنوں کی بات آتی ہے, محبوبوں کی بات آتی ہے تو اشتراک کا کھاتا کھلتا ہے, شرک کا کھاتا نہیں کھلتا. شرک کا کھاتا دشمنوں کا کھاتا ہے, ٹھیک ہے. شرک کا کھاتا دشمن کا کھاتا ہے. محبت کے کھاتے میں اخذتم علی ذالکم اسری, میرا بوجھ اپنے, میری ذمہ داری اپنے ذمہ لی کہ نہیں. قالوا اقررنا, مولا کریم حاضر ہیں, ٹھیک ہے. قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین, فرمایا پھر تم گواہ رہو کہ میں گواہ ہوں. تم میں سے رب آ کر بندوں میں کھڑا ہو گیا. نبی بندے نا, انسان ہے. تم گواہ رہو کہ میں تم میں ہوں, گواہوں میں سے. تم بھی گواہ میں بھی گواہ, اس کے گواہ تم. سمجھ آ رہی بات کی؟ تم بھی گواہ کس کے؟ میرے محبوب کی عظمتوں کے. میں بھی گواہ اپنے محبوب کی عظمتوں کا, اور اس کے گواہ تم. اس کا مطلب ہے جہاں خدائی کھاتے کھلتے ہیں وہاں بندے اور خدا کو ایک فورم پر لا کر محبت کے زمزمے چھڑے جاتے ہیں. تم کرو گے میں مانوں گا. ید اللہ فوق ایدیہم, ہاتھ ان کا ہے خدا کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ تیرا ہوگا یہ میرا ہاتھ ہے, پکڑ تیری ہوگی وہ میری طرف سے ہوگی, ٹھیک ہے. شہادت تیرے بارے میں ہوگی میری طرف سے ہوگی, میرے انبیاء کا ایک مشترک کھاتا. اب مطلب لفظ کا مادہ ایک ہے, دو الفاظ لانے پڑیں گے, شرک اور اشتراک, ٹھیک ہے. دو الفاظ لے نا آپ کے سامنے, یہ دو الفاظ رکھ دیں. اس کا مطلب ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے, اشتراک ساری عظمتوں کا مجموعہ ہے. شرک میں نفرت ہی نفرت ہے, اشتراک میں محبت ہی محبت ہے. اب ہم مولانا کی اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. جی حوالہ لائیے. سورۃ الفتح کی ہاں, سیکنڈ لاسٹ. سیکنڈ لاسٹ کیا ہوتا ہے؟ انگریزی بولنے کو مجھے انگریزی تو نہیں اتنی آتی. ہاں, آیت نمبر چاہیے. سورہ فتح شریف ہے, ہاں, فتح محمد اور حجرات 26واں پارہ نا. ہاں, یہ تینوں صورتیں اکٹھی ہیں. جی اس پر میں جاتا ہوں, چلیں اس پر بھی بات کر دیتے ہیں. بڑی خوبصورت بات ہمارے بردر نے فرمائی ہے, اس پر بھی آتے ہیں. اور اس پر میں نے یہ نقطہ بون میں چونکہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہوا تھا ابھی ہفتہ پہلے, لیکن چونکہ آپ اس میں غالباً نہیں تھے نا, تو یہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عابد بھی نہیں تھے؟ ہاں جی, عابد کا ہونا کمال ہے, ٹھیک ہے نا. ہے جی, ہاں وہ انٹرنیٹ پہ وہ خطاب اویلیبل ہے, لیکن آج کی اس ریلیونس سے درمیان میں تھوڑی سی گفتگو اس پر کر دیتے ہیں تاکہ وہ ذوق جو ہے وہ زندہ رہے. فشہدو, پس گواہ رہو, یعنی اس کے بعد فے جو ہے نا دین, THEN کے معنی میں آتا ہے, دین, اس کے بعد
یعنی جب آپ کچھ ایونٹس کو ڈسکرائب کر رہے ہو تو ایک ایونٹ کے بعد جب آپ دوسرا ایونٹ ریلیٹ کر کے جوڑ کے آپ بیان کرنا چاہیں تو اس کے بعد فا کا اضافہ کرتے ہیں. فا اور سما میں ہوتا ہے کہ کہیں تھوڑا سا درمیان میں کوئی گیپ بھی آ گیا تو وہ قابل قبول ہے, لیکن فا جو ہے وہ ریلیٹڈ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ پہلے یہ کام ہوا اس کے بعد یہ کام ہوا, لیکن دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے, یعنی پچھلا کام جو ہے اس کی سیکوینس میں دوسرا کام ہو رہا ہے, کنزیکٹیو ہے دونوں کا. فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, کہ گواہ رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. یہ نہیں کہ صرف گواہی ہوں, جہاں تم گواہی دو گے میں بھی وہیں پر گواہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بندہ جب گواہی دیتا ہے تو رب بھی ساتھ گواہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر بات. اس کے بعد وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جو کوئی بھی اس کے بعد مڑ گیا یا پھر گیا یا جس نے اس وعدے کو پورا نہ کیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, وہ خواہ ایک ہو یا جتنے ہوں سارے کے سارے فاسقوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں پر فاسقون جمع ہے فاسق کی, اولائی کا جمع ہے ہوا کی, یہی ہے نا. اچھا, تو فمن کے ساتھ جو معنی مراد لیا گیا, یعنی جو اس میں موصول ہے, جو کوئی موصول کہتے ہیں اس کو, اس میں موصول یہ لایا گیا جو کوئی بھی, مقام ادب ہے. اس لفظ کا اطلاق نہ اللہ پہ ہو سکتا ہے نہ نبیوں پہ ہو سکتا ہے. بر الرؤوف الرحیم, سبحان, پاک, قدوس. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو درمیان میں دیکھیں. من میں اگر انبیاء کی تخصیص ہوتی تو ہم کہتے اپنے آپ کو درمیان میں رکھ کے ارشاد فرما رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عظمت محبوب اس کو اتنی پیاری ہے, عظمت محبوب اس کو اتنی عزیز ہے کہ جو پرومسز دوسروں سے لے رہا ہے خود اس میں شریک ہو کے بھی پرومس کر رہا ہے. کہ اس میں رب کا اختصاص نہیں فرمایا گیا کہ تم اگر پھر گئے, نہیں, جو بھی پھرا. شہید تم بھی ہو, یعنی گواہ تم بھی ہو, گواہ میں بھی ہوں, گواہوں میں سے جو بھی پھرا, یعنی خواہ تم پھرو خواہ میں پھروں. اس کا مطلب ہے کہ چونکہ پروردگار کریم کے لیے یہ لفظ یہ استعمال کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, یہ اس کھاتے میں لے جائیں. رب سچا, اس کے انبیاء سچے. ٹھیک ہے, اس کے محبوب سچے, معصوم نبی. ادھر رب کو اپنے قدوس ہونے کی عظمتیں, ادھر نبیوں کے معصوم ہونے کی عظمتیں, ساری عظمتوں کو سائڈ پہ کیوں رکھا گیا؟ کہ اگر ایسے ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ نبی تو معصوم ہے, نبی گناہ کر ہی نہیں سکتا, نبی کی فطرت میں گناہ نہیں, نبی کی عادت میں گناہ نہیں, نبی کی سوچوں میں گناہ نہیں, نبی کے عمل میں گناہ نہیں, تصور بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ محبوب کی بے ادبی, اس آج کے اس عہد کی بے ادبی, اس کے نتیجے میں نبوت بھی سلب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب یوں ہوا کہ اب نتیجہ کیا نکلا کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی معصوم ہے. عقیدہ, یہ عقیدہ ہے, نبی معصوم ہے, معصوم عن الخطا ہے, نبی غلطی کرتا ہی نہیں. جی ہاں, جو نبی کی غلطی کا قائل ہو اور معصومیت کا قائل نہ ہو وہ پوری امہ کے مشترکہ عقیدے کے مطابق وہ کافر ہے. نبی معصوم ہے, نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ فاسق کا لفظ کیوں لایا گیا؟ یہ کون ہے یہ بات ہے؟
تو یہ لفظ اتنا سخت استعمال کیوں کیا گیا کہ نبی کی نبوت، عقیدہ نمبر 1 کہ نبی معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. عقیدہ نمبر 2 نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ عقیدہ ہے. بعد میں جو نبی بننے کی کوشش کرے پٹواری ہو کہیں اور نبی بن بیٹھے، ہاں پتہ ہے نا. ہاں جی، محکمہ مال کا تھا نا، محکمہ مال والو خدا سے ڈرو، ہاں کیونکہ 20ویں صدی کا جعلی نبی تم ہی میں سے نکلا تھا. ہاں، اور انگریزوں نے گھڑا تھا تیشے چینی کے ساتھ. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے 1، پیدائشی نبی ہوتا ہے 2، اور پھر نبی کی نبوت چھننے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ نبوت تب چھنے کہ نبوت کی وائلیشن ہو، چھننے کا تصور ہی نہیں. از اول تا آخر نبی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اعتقادات میں سے. اس میں جو تیسرا عقیدہ ہے کہ نبوت چھنتی نہیں، اس کے چھننے کا خطرہ صرف ایک صورت میں پیدا ہوا کہ اگر اس پرامس کو وائولیٹ کیا گیا کہ جس پرامس میں پروردگار خود شریک ہوا تھا، اور جس کے نبی کے یہ گواہ، جس پرامس کے یہ گواہ بنے تھے، نبی کی نبوت کے گواہ، اس کی عظمتوں کے گواہ، اس کے آنے کے گواہ، اس کی ویریفیکیشن کے گواہ. اور پروردگار نے فرمایا میں بھی تم میں سے ہوں، میں بھی گواہی دوں گا اور میری گواہی پر تم گواہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنا نازک شعبہ ہے. استدلال کس پہ کر رہا ہوں کہ یہ رسالت محمدیہ، نبوت محمدیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کی ریکگنیشن، اس کو ایکسیپٹ کرنا اتنا بڑا شعبہ ہے کہ جہاں پر نبیوں کو بھی لرزایا جا رہا ہے کہ پروردگار کریم کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ ان میں کھڑا ہو کے گواہیاں دے. فرمایا میرے محبوب کی عظمت کی بات ہے، میں ہر چیز کروں گا جس میں میرے محبوب کی شان بڑھے یا شان نظر آئے. اب آ جاتے ہیں، یہ وہ بات ہے جو میں نے بھون میں کی تھی اور اس کو ریوائز کیا تاکہ، اور بالکل یہ آیت مبارکہ لے کر کے ایک جگہ پر میں نے کوٹا کے علاقے میں ایک پروگرام میں، جہاں پر کہ لوگوں کے عقیدے کچھ نادرست کرنے والے لوگ پریشان کرتے تھے، اسی آیت پر گفتگو کی. تو ایک بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ قرآن اٹھا کر اس محفل میں چلے گئے کہ جہاں پر کہ کچھ بدعقیدہ لوگ گفتگو کرتے تھے یا کر رہے تھے. انہوں نے کہا جناب کہ آپ لوگوں نے یہ جو عقیدہ پھیلانا شروع کیا ہوا ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، یا نبی کی دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اس آیت پر آپ میرے ساتھ گفتگو کریں. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ قرآن وہیں تھا، وہ درویش وہیں تھا، اور کتابیں بغل میں تھیں. ایک بغل میں کتاب تھی اور دوسری بغل میں بستر تھا، اور لوٹا شاید پیچھے باندھ لیا ہوگا یا سر پہ رکھ لیا ہوگا، کیونکہ دونوں ہاتھ تو مصروف ہو گئے نا، یا ایک ہاتھ میں لوٹا اور اس ہاتھ ہی بغل میں وہ کتاب رکھ لی ہوگی. اس کے بعد ایک بندہ بھی ان کے سامنے نہیں آیا. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ کسی کو مشرک کہہ دیا، کسی کو بدعتی کہہ دیا، نہیں. اور مسلمان ہو، ہم اتنا ضرور کہیں بے شرم ضرور ہو. اچھا، یہ قرآن کی آیت ہے جو قرآن کے اندر پاک کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو. اس کی تفسیر تم کیوں بیان نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اس کی تفسیر تم آخر کیوں بیان نہیں کرتے؟ جہاں یہ آیت آتی ہے بھاگتے کیوں ہو؟ اس کے بعد اب نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. حافظ محمد زبیر نواز صاحب نے جو تلاوت فرمائی، سورہ فتح شریف. جس شخص کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، بزرگان دین فرماتے ہیں سورہ فتح پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انا فتحنا لک فتحا مبینا.
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس مقام پر بھی آپ غور کریں کہ مشہور بات ہے کہ ہم نے اے محبوب آپ کو فتح مبین دے دی. اس نقطے پر یہ ہمارے کامران بیٹھے ہوئے، یہ جب اب تو بزرگ حضرت صاحب ہو گئے نا جب یہ جوان تھے تو میرے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف لائے، چونکہ گفتگو کرنے کا فن جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، اچھا سرکل ہے، تو میرے پاس آئے اور ان دنوں میں ان کے اعتقادات کا کلیئرٹی ان کے ذہن میں نہیں تھی، تو میرے پاس آئے. جب میں نے دیکھا کہ یہ بحث کرنے کے موڈ میں ہے یہ بیٹا، تو میں نے کہا جی ہم بچوں سے بحث نہیں کرتے، تحقیق کراتے ہیں. تو جس آیت پر میں نے ان سے تحقیق کرائی تھی وہ یہی آیت جس پر میں ابھی گفتگو کرنے لگا. سامنے بیٹھے پوچھتے، تو میں نے کہا بیٹا یہ آیت ہے کہ ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، اللہ کا کلام محبوب کبریا کے نام، ٹھیک ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، لے یہاں پر لام تعلیلیہ ہے. تعلیلیہ کا مطلب ہوتا ہے کاز کو بیان کرنے والا، کہ فتح مبین دے دی. کیوں دے دی؟ کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، کہ اللہ بخشے تمہارے لیے، تیرے لیے. اچھا، ما تقدم من ذنبے کا، جو کچھ کہ آپ کے پہلے ذنب گزرے، وما تاخر، اور جو بعد میں ہوئے یا ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ آیت مبارکہ. اب ذنب کا ترجمہ کرنے لگے، آج کل بڑے مفسرین پیدا ہو گئے ہیں. سب نے ترجمہ کیا کہ اے نبی آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ بخشے تیرے پچھلے گناہ بھی اور بعد والے بھی. مطلب ہے نبی صاحب نے جو کوئی بھی ان کا جس کے بارے میں وہ سوچتے ہوں، اس نے پہلے بھی گناہ کیا اور آئندہ بھی کرے گا، آئندہ بھی کوئی چھوڑنے کا پروگرام کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے جو ان ایڈوانس معافی دے رہا ہے. کوئی بات ہے. اچھا، تو یہ جو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے. فتح کی نئی ڈیفینیشن. فتح کیا ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی ملک فتح کرے، کسی ایریے کو فتح کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ محبوب تم نے فتح کر لیا اللہ کو، اب وہ بخشے گا. بخشے گا نہیں تو جائے گا کہاں؟ استغفر اللہ العظیم. ہاں ٹھیک ہے نا. فتح مبین کس سینس میں ہے؟ یہ تیری فتح ہے. مثلا اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دے تو یہ بندے کی فتح ہوگی. استغفار کا یہ معنی سنا ہے کبھی؟ یعنی جب اللہ بندے کے گناہ معاف کر دے تو بندے نے اللہ کو فتح مبین دے دیے، فتح مبین حاصل کر دیا اللہ کے مقابلے میں. یہ ہے فتح مبین کی ڈیفینیشن. اور مدرس قرآن صاحب اپنے درس میں یہ بات کر، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہ فتح ہوتی ہے. ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی، لِيَغْفِرَ، تاکہ وہ بخشے. وہ سے مراد اللہ، لِيَغْفِرَ اللہ ہو، لِيَغْفِرَ اللہ، لِيَغْفِرَ، لِيَغْفِرَ لَكَ اللہ. لَكَ کا ترجمہ کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کو انڈر لائن کریں، اس کے نیچے لائن لگائیں یا اوپر لگائیں، اس کو ایٹ دا ریٹ آف وہی ہوتا نا. ہاں جی، اس کو انڈر لائن کریں. یہ لفظ چوروں کو پکڑنے کے لیے لگایا گیا ہے. یہ بیریئر، یہ پکٹ اس لیے لگائی گئی تیرے لیے. لا کا، ٹھیک ہے، لام تملیکیہ ہے. لام سببیہ بھی ہوتا ہے نا، اور لام تملیکیہ بھی ہوتا ہے. یعنی کسی کو مالک بنانا، جن کے تم مالک ہو ان کو، جو تیرے ہیں ان کے. ہاں، لا کا
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، جو تیرے ہیں ان کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تیرے پاس موجود ہیں، اب وہ تیرے ہیں، اس معنی میں تیرے ہیں، تیری خاطر بخش رہے ہیں، یہ تیری فتح مبین ہے عالم عصیاں کے خلاف، عالم معصیت کے خلاف، ان گناہوں کے خلاف۔ اے میرے محبوب یہ تیری فتح مبین ہے، بخشنا رب کا کام ہے، فتح مبین تیری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو ٹائم ہو گیا۔ ہاں، منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کا، ہوتا رہے بیاں تیرے حسن جمال کا۔ ہاں؟ یقین مانو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ 5 منٹ گزرے یا 10 منٹ گزرے۔ ہاں؟ اچھا چلیں اذان پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی